دین کا علم کم ہو. خالی نیزوں پہ قرآن دکھا دکھا کے کتنے لوگوں کا ایمان خرید لیا گیا, وہ ان کی جہالت اور لائبی سے فائدہ اٹھایا گیا. لیکن وہ تو بہت بڑا اسٹیج ہے جو ابھی نہیں آ رہا, وہ آئے گا ظہور کے بعد. جو پورا ایک الگ اشرا ہے. ابھی تو صرف اتنی سی بات کے مثلا قبر کے مرنے والے کو ہم سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, پہلی رات بھی اور آج کی رات بھی. آج کی تقریر کا آخری واقعہ بہت مختصر کرنا پڑے گا, گھڑی کی سوئیاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن آئے گا ضرور. وہ کیا کہ قبر کے مردے کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں صدقے کے ذریعے. اب اگر ایک مسئلہ شرعی آپ کو پتہ نہ ہو کہ صدقہ نکال کے گھر میں رکھنے کا نام نہیں, صدقہ فوراً پہنچا دینے کا نام. اور آپ کے گھر میں ایک باکس بنا ہے, آپ نے کہا اچھا فلاں آدمی مر گیا, ڈال دیا اس میں آپ نے 1 درہم کہ اس کا فائدہ اس کو ملا, پہنچا ہی نہیں اس کے پاس, فائدہ تو بعد میں ملے گا. وہ جیسے ایک بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچے کا واقعہ ہے نا, کھانا بھجواتی تھی اور ایک دن بچے نے کھانا کھا لیا اور مرنے والے نے کہا کھانا تو آج ملا, آج سے پہلے پہنچے ہی. قبر کا مردہ بھی قیامت میں آپ سے ملے گا, بھائی تم نے کتنی زیادتی کی, تم میرے بیٹے, تم میری بیٹی, تم میری بیوی, تم میرے شوہر, تم میری اولاد, اتنا سا میرا خیال نہ کیا جب میں قبر میں پہلی رات. ہم نے طلب کے کہا بابا یہ آپ نے کیا کہا, ہم نے 100 درہم صدقہ دیا. گھر کا مجھ تک تو پہنچا ہی نہیں, کس کے ہاتھ بھجوایا تھا یہ صدقہ, پتا چلا باکس میں پڑا ہوا تھا. 2 دن کے بعد تو دیا لیکن پہلی رات تو گزر گئی نا, اس کو فائدہ نہیں ملا. صدقہ ایک علاج ہے, علاج. دوا خرید کے گھر میں رکھنے سے صحت حاصل نہیں ہوتی, دوا استعمال کرنے سے صحت حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ایک طریقہ بن گیا, یہ طریقہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن فی الحال جس طریقے سے لوگ چل رہے ہیں, اب یہ صدقے کا مسئلہ 6 میں نے دیا تو اس کو پورا بھی میں کروں. صدقہ جب تک غریب کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا اس وقت تک صدقہ نہیں کہلائے گا. اب اس کے اندر ضمن تو 15-20 اور مسئلے کہ چونکہ وہ صدقہ نہیں کہلائے گا تو ابھی تک وہ آپ کا مال, 2 دن بعد آپ کو ضرورت پڑی پیسے خرچ کرنے کی, کہیں تھے نہیں پیسے, وہ آپ خرچ بھی کر سکتے ہیں. تو ہی نہیں صدقہ جو آپ نے باکس میں رکھا, کسی الماری میں رکھا. آپ کو 100 درہم کا کھلا کرانا تھا سر خوردہ, اور آپ نے اس سے لے لیے 5-5 درہم اور 50 رکھ دیا, یا 100 کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کا پیسہ. جس دن صدقہ بن جائے گا اس کی بھی اجازت نہیں. تو اب صدقہ کب بنے گا, غریب کے پاس پہنچے, یا یہ کہ کم از کم غریب سے اجازت لینی ہو کہ بھائی وہ تمہارے لیے میں صدقہ نکالتا ہوں, روز کے روز کو پہنچا نہیں سکتا. تم ہو کراچی میں, تم ہو حیدرآباد میں, تم ہو لاہور میں, تم ہو بمبئی میں, میں ہوں دبئی, اجازت دے دو تمہارے نام پہ رکھ لیا کروں گا, جب موقع ملے گا ایک بڑی رقم وہ کہہ دے اچھا اجازت, تب یہ صدقہ کہلائے گا. یا کم سے کم ایک غریب سے پوچھنے کے بجائے جو تمام غریبوں شرن سرپرست ہے, یعنی امام اور ان کی غیر موجودگی میں نائب امام, کسی مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے. یہ 3 طریقے تو ہیں اپنے اس صدقے کو مرنے والے تک پہنچانے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی پہنچانے کے لیے. لوگ خالی مرنے والے کے لیے تو صدقہ نہیں نکالتے, بلکہ اگر یہ کہہ دو کہ مرنے والے کے لیے تو کم نکالا جاتا ہے, لوگوں کو روایت ہی نہیں پتا, زیادہ تو اپنے لیے صدقہ نکلتا ہے نا. روزانہ صبح صدقہ دے کے گھر سے نکلے, روزانہ شام کو صدقہ دے کر, وہ ہوا ہی نہیں صدقہ, اس کا کوئی فائدہ ہی آپ کو نہیں ملا. وہ ملے گا جس دن آپ دیں گے. لیکن اس مسئلے کا حل بھی اتنا آسان, یا تو پہنچا دیں, یا غریب سے اجازت لے لیں, یا مجتہد کے وکیل سے اجازت لیں. اس کے بغیر صندوق میں یا باکس میں صدقہ رکھنا اسے صدقہ نہیں بناتا. اب یہاں پہ ایک بہت ہی خطرناک بات, بہت ہی دبے الفاظ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, اس لیے کہ وضاحت نہ کی گئی تو غلط فہمیاں بھی ہوں گی اور وضاحت کا وقت نہیں. وضاحت کرنے جاؤں گا تو آپ کو صدقے کا فائدہ بتاتے بتاتے میرا ہوائی جہاز توڑ چکا ہوگا. اس لیے بہت مختصر, خاص طور پر مرنے والے کے. مولانا رات کے وقت جس دن مرا اس کی پہلی رات, جس رات کو نماز وحشت پہنچائی جاتی ہے, اس رات کو صدقہ نہیں پہنچا پا رہے. تو صدقے کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر غریب آپ کی دسترس میں نہ ہو, ہے دنیا میں بہت غریب, فی الحال رسائی نہیں, تو صدقہ کسی کھاتے پیتے مڈل کلاس آدمی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اور صدقے میں تو واضح بات ہے, بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ صدقہ. اب وہ سید غیر سید مسئلوں پہ مسئلہ نکلے گا. یہ مجلس بات یہ ہو رہی کہ پیغمبر نے اس کو اتنی بڑی نیکی کیوں قرار دیا قبر کی,
اس لیے کہ اگر یہ مسئلے پتہ نہ ہو تو نیکی کر بھی رہے ہیں اور معلوم ہے کچھ نہیں مل رہا. بغیر مسائل کے نیکی کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو پھٹی ہوئی جیب میں پیسے جمع کرتا چلا جا رہا. جتنے پیسے جیب میں ڈالے وہ سب گرے جا رہے ہیں. اب مثلا ماہ مبارک رجب کے آخری ہفتے میں 3 روزے رکھو تو ملک الموت خالی ہاتھ نہیں آئے گا, کوثر کا پانی لے کے آئے گا. جب کوثر کا پانی پلا رہا ہوگا تو شیطان مردود وہ جو پانی کا پیالہ لے کے آئے گا, اس پانی کے پیالے کی اہمیت کیا ہوگی؟ دفع ہو جا مردود, اس سے بہتر پانی میرے پاس موجود ہے کوثر. لیکن یہ 3 روزے بھی اگر آپ نے اس طرح رکھے کہ اپنے اوپر قضا روزے باقی اور یہ مسئلہ بھول گئے کہ جس پر ایک بھی قضا روزہ ہو, جب تک کہ وہ قضا روزہ نہ رکھے اس وقت تک اسے سنتی روزہ رکھنے کا حق نہیں, اور اگر رکھ لے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ ماہ رجب کے 3 روزے ہیں تو سنتی روزے نہیں. ماہ رجب میں 3 روزے رکھیے آخری ہفتے میں, قضا والے رکھ لیجیے. اس قضا روزے کے رکھنے سے بھی آپ کو ڈبل فائدہ ملا, قضا بھی ہو گیا اور تاریخ میں روزے رکھے تو ملک الموت کوثر آپ کے لیے لے کے آ رہا. ایسا نہیں کہ ڈبل محنت کرنا پڑ رہی کہ مولانا 3 قضا رکھے اور 3 ملک الموت کے 6 روزے نہیں, 3 ہی رکھنا ہے. 3 روزوں کا ڈبل ثواب مل سکتا ہے اگر ایک مسئلہ پتا, اتنا سا مسئلہ معمولی سا. اسی طرح سے مسئلہ جو عورتیں حجاب کر رہی اور بڑی محنت ہے آج کے دور میں حجاب کرنا. کچھ علاقوں میں اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن وہاں بھی شادی میں یا برتھ ڈے پارٹی میں اور پھر وہاں سے اپنے وطن جا, اب وہ حجاب کر رہی. اگر اتنا مسئلہ ان کو نہیں معلوم کہ حجاب سر پہ دوپٹے یا اسکارف پہ ڈالنے کا نام نہیں, حجاب کا مطلب یہ ہے کہ سر کا ایک ایک بال چھپا رہے. ہاں چہرہ کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں. تو وہ جب حجاب مکی ماؤس والے حجاب ہماری عورتیں کرتی, مجھ سے بچے نے کہا تھا نہیں مولانا اس کا نام مکی ماؤس نہیں ہے, وہ تو اس کے شوہر کا نام ہے منی ماؤس ہے. چلے منی ماؤس سے وہ جو چوہیا حجاب کرتی ہے کہ حجاب بھی کر رہی ہے, دکان بھی نظر آ رہے ہیں. مسئلہ یہ والا حجاب جو ہے نا دنیا میں فائدہ دے گا نا آخرت میں. ایک ایک بال چھپا, بعض عورتوں کے حجاب اتنے پھسلتے رہتے ہیں اور آگے بالوں کے گچھے ایسے نظر آتے ہیں. اور کچھ تو واقعا پہنتی اسی طرح سے ہے کہ حجاب بھی ہو جائے, حسن بھی نمایاں ہو جائے, لیکن بعض لا علمی کی وجہ سے حجاب پہننا ہے تو اس طرح پہنے کہ قبر کے اندر وہ فائدہ. اب یہ ساری چیزیں پرانی کچھ تقاریر, پرانی سے مطلب کوئی 5 سال پرانی نہیں, اس عشرے کی پہلی 8 مجالس اس میں کچھ نامکمل باتیں تھی جو آج مکمل ہو رہی. لیکن اگر ہم نے ان مسائل کی جانب توجہ نہ دی تو قبر کے مرحلے کا سامنا تو کرنا پڑے گا. گھر والے نماز وحشت بھجوانے پہنچی نہیں ہم تک. مولانا نے تو کہا تھا کہ یہ نماز وحشت تو اس طرح پہنچتی ہے جیسے وہ فلاں کمپنی آپ کا ایکسچینج پہنچا دیتی ہے 1 سیکنڈ میں اور 1 منٹ میں. یا منٹ تو کیا 50 سال ہو گئے مردے کو انتظار کرتے ہوئے.